عوام کو میں امداد سن رہا ہوں، عمران خان کی زندگی خطرے میں ہے اور عوام کا جینا دوبھر کر دیا گیا ہے۔ ایک بڑے فوجی افسر کو بڑے عہدے پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ دن بہ دن معاملات، حالات عمران خان صاحب کے لیے بگڑتے جا رہے ہیں اور تشویش عمران خان صاحب کے گھر والوں اور عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کی بڑھتی جا رہی ہے، اور دوسری طرف عمران خان صاحب کے گرد گھیرا مزید تنگ کیا جا رہا ہے۔ جیل میں پہلے ہی ہیں لیکن حالات خان صاحب کے لیے مزید دگرگوں ہوتے جا رہے ہیں۔ سارے معاملات پر بات کرنے سے پہلے گزارش تمام دیکھنے والوں کو جنہوں نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، اور اگر پسند آئے ولاگ تو لائک، شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ خان صاحب وہ حق مانگ رہے ہیں یا ان کے گھر والے وہ حق مانگ رہے ہیں جو اپنے سیاسی مخالفین کو نہیں دے رہے تھے عمران خان صاحب، بلکہ مذاق اڑایا کرتے تھے، خاص طور پر نواز شریف اور آصف زرداری۔ عمران خان صاحب کے دور میں وہ قیدی تھے اور عمران خان صاحب ان کے ہر جو مجبوری ہوتی تھی اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، بیماری کا مذاق۔ خان صاحب کہتے تھے یہ جیل میں جا کر بیمار پڑ جاتے ہیں، جیل میں جاتے ہیں تو ان کو جیل کا کھانا پسند نہیں آتا، گھر کا کھانا منگواتے ہیں۔ عمران خان صاحب یہاں تک کہتے تھے کہ بھائی جیل گئے ہو، کوئی پکنک کرنے نہیں گئے تو جیل میں رہو اور جیل والا سلوک ہوگا آپ کے ساتھ، قیدیوں والا۔ تو اب خان صاحب درخواست پر درخواست دے رہے ہیں اور اب آہستہ آہستہ عمران خان صاحب کا صبر جو ہے، وہ جو برداشت جس کا مظاہرہ عمران خان صاحب کہ وکلاء کے بقول عمران خان صاحب کر رہے ہیں انقلاب کے لیے، آزادی کے لیے، تو وہ برداشت اور وہ صبر جواب دیتی جا رہی ہے عمران خان صاحب کی، اور اب درخواستیں بڑھتی جا رہی ہیں، دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں۔ پہلے خود درخواست دی تھی اڈیالہ جیل منتقل ہونے کی، اور پھر خود ہی جب پتہ چلا کہ اڈیالہ کے حالات واقعی جیل والے اٹک میں تو عیش ہی تھی، تو فیصلہ آنے کے بعد کہا کہ نہیں میں نہیں جانا۔ اگلے نے کہا اسی کھیڑے اسی تانوں لے کے ہی جاواں گے، تسی کہندے رہو میں نہیں جانا کھیڑیاں دے نال۔ تو وہ لے کر چلے گئے عمران خان صاحب کو اڈیالہ۔ اب خبر یہ آئی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی نے ایک اور جو ہے وہ اپنا درخواست دائر کر دی ہے عدالتوں کو، اور انہوں نے عمران خان چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو، کہ وہاں پر معاملات چل رہے ہیں عمران خان صاحب کے۔ اس سے پہلے وہ اپنا چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر عطا بندیال کو بھی وہ چٹھیاں لکھ چکی ہوئی ہیں، کیونکہ عمر عطا بندیال تو چٹھی کا فوراً جواب دے دیتے تھے، لیکن اب جسٹس قاضی فائصہ صاحب وہ تو کہیں گے جناب پہلے تو متعلقہ فورم سے ہو کر آئے نا، تو پہلے متعلقہ فورم پر چلی گئی ہیں۔ جو پہلے پٹیشن یا درخواست جو متفرق درخواست تھی خط کی صورت میں انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو بھیجی تھی، اس میں بشریٰ بی بی نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب بہت برے حالات میں اٹک میں، خان صاحب دن بہ دن کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور اس عمر میں صحت کا گرنا، وزن کا گرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لہٰذا عمران خان صاحب کو سہولیات دی جائیں۔ حکومت نے کہا کہ ساری سہولیات ہیں بھائی، جیل کے اندر کھلی بیرک ہے، واک کرنے کی جگہ ہے، واش روم کے لیے ایک الگ سے ساتھ والا کمرہ ہے جس میں اٹیچ باتھ روم ہے، میٹرس دیا ہوا ہے، پلنگ دیا ہوا ہے، ٹیبل، 2 کرسیاں، 2 4 تکیے دیے ہوئے ہیں، اور کیا دیا جائے؟ دیسی مرغی، دیسی بکرا، دیسی گھی، صبح صبح انڈے، پروٹھے، جو وہ کہتے ہیں وہ ملتا ہے ان کو، تو اور کیا چاہیے یہ۔ اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا، بندیال صاحب نے، کہ ٹھیک ہے، لیکن اس بار معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ اس بار وہی درخواست آئی ہے جس کا الزام عمران خان صاحب جیل سے باہر بھی لگاتے رہے، کبھی ڈرٹی ہیری کہہ کر لگاتے رہے، کبھی وہ قمر جاوید باجوہ صاحب پر لگاتے رہے، کبھی کہتے رہے کہ لندن پلان بنا ہے، کبھی کہتے رہے کہ جی میں نے ویڈیوز بنا کر رکھ دی ہیں باہر، اگر میری زندگی کو کچھ ہوا تو وہ پتہ چل جائے گا، ویڈیوز پبلک ہو جائیں گی اور اس میں ان لوگوں کا نام ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ آصف زرداری نے مجھے مروانے کے لیے دہشت گرد ہائر کیے ہیں۔ پھر کہا رانا ثناء اللہ، ڈی جی سی اور وزیر اعظم شہباز شریف، انہوں نے میرے اوپر حملہ کروایا۔ پھر مطلب مختلف موقف اختیار کرتے رہے۔ پھر کہا کہ جی مجھے زہر دے کر مارا جائے گا، اور میرا جو خان سامہ ہے اس کو گرفتار کر کے یہ پوچھا جاتا رہا کہ جی خان صاحب کیا کھاتے ہیں، اور یہ اس لیے پوچھا تھا کہ مجھے زہر دے سکیں۔ اب یہ ویسے پوچھے بغیر بھی دینے والے تو دے سکتے ہیں، اللہ نہ کرے، مطلب یہ تو، لیکن بہرحال کچھ عرصے سے یہ والا جو عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرات
اور مارنے کے منصوبے، سازشیں. عمران خان خود کہتے رہے نا کہ مجھے گرفتار کرنے کا مقصد مجھے گرفتار کر کے جیل میں ڈالنا نہیں، مجھے مارنا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی مجھے 14 اور 15 مارچ کو مجھے مارنے کے لیے حملہ ہوا تھا میرے گھر پر. پھر کہا 18 مارچ کو اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں مجھے پیشی کے لیے بلایا گیا، اور وہاں جو ہے وہ خفیہ نامعلوم افراد وہاں سادہ کپڑوں میں نے خود دیکھے جو مجھے مارنا چاہتے تھے. پھر میں وہاں سے بھاگ نکلا، دوڑ نکلا. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر 4-5 حملے ہو چکے عمران خان صاحب کے بقول. تو بہرحال وہ تو عمران خان صاحب اپنے جب باہر تھے، جب روزانہ ویلاگ کرتے تھے تو روزانہ کوئی نہ کوئی انکشاف کر دیتے تھے، شگوفہ، دعویٰ، جو بھی اس کو کوئی نام دے. مخالفین کہتے ہیں شگوفہ، ان کے حامی کہتے ہیں کہ انکشاف، اور میڈیا کی زبان میں تو ہم کہیں گے دعویٰ کیا انہوں نے. تو دعوے جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے کرتے رہے. اب ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی صاحبہ نے جو درخواست دائر کی ہے اس میں انہوں نے اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس میں انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کو زہر دے کر جو ہے مارا جا سکتا ہے. درخواست میں انہوں نے فریق بنایا وزارت داخلہ کو، وزارت دفاع کو، وزارت قانون کو، اور آئی جی جیل خانہ جات، سپرنٹ اڈیالہ جیل، اور ڈی جی انٹیلیجنس بیورو اور ڈی جی ایف آئی اے کو انہوں نے فریق بنایا. ویسے جن پر الزام لگاتے ہیں ان کو فریق نہیں بنایا گیا. عمران خان صاحب کا الزام تو ڈی جی سی کے اوپر تھا نا، وہ فریق نہیں ہے. انٹیلیجنس بیورو ہے، ڈی جی ایف آئی اے ہے، لیکن وہ نہیں ہیں جن کے لیے عمران خان صاحب نے کہا. یہ بھی بڑا یو ٹرن ہے نا، عمران خان کی مرضی کے بغیر تو اس طرح کی درخواست نہیں آ سکتی نا. تو یہ بھی بڑا یو ٹرن ہے، کیونکہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ فوج کے ساتھ اب معاملات اچھے ہوں، اس لیے وہ اس معاملے میں سارے سویلین اداروں کے اوپر تو الزام لگا رہے. لیکن آئی ایس آئی جو بظاہر تو سویلین ہے، لیکن ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ وہ کتنا ایک سویلین ہوتا ہے آئی ایس آئی. تو ان کے اوپر کوئی انہوں نے بات نہیں کی. اور اب ظاہر ہے عمران خان صاحب کوششیں کر رہے ہیں کہ یار اب جتنا مطلب بچا جا سکتا ہے اتنا بچیں. تو بچنے کے لیے خان صاحب نے اب اس طرح کی درخواستیں دینا شروع کی، اور اس میں آئی ایس آئی کا کوئی ذکر نہیں ہے. اچھا جی، اور یہ اس میں درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ جیل میں ان کو خوراک کے ذریعے زہر دیا جا سکتا ہے. بشریٰ بی بی کہتی ہیں کہ میرے شوہر کو کھانے میں زہر دیا جائے گا، ان کو یہ خدشہ ہے، اور ساتھ ہی جیل میں ان کے مطابق سہولیات نہیں دی جا رہی ان کو جس کے وہ حقدار ہیں، اور جیل میں ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک آئین کے آرٹیکل 9 اور 14 کی خلاف ورزی ہے. اور ساتھ ہی چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں واک اور ایکسرسائز کی سہولت فراہم نہیں کی گئی، وہ دی جائے. اور انہیں گھر کے کھانے کی اجازت بھی نہیں دی گئی، جیسا کہ ماضی میں قیدیوں کو یہ سہولت دی گئی تھی. ماضی میں نواز شریف صاحب کو سہولت دی گئی تھی، اور نواز شریف صاحب کو جب یہ سہولت دی گئی تھی تو اس وقت پوری کی پوری عمران خان کی کابینہ اس کا مذاق اڑاتی تھی. بلکہ یہاں تک مجھے یاد ہے کہ شہباز گل نے پریس کانفرنسز کی تھی کہ نواز شریف صاحب کو گھر سے آنے والے کھانے میں زہر دیا جا سکتا ہے، اس لیے ہم ان کو کھانا نہیں دے رہے گھر کا، یہ تک کہا گیا تھا. تو بہرحال وقت ایک سا نہیں رہتا. پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو ان کی سیکیورٹی اور تحفظ وہ یقینی بنایا جائے سیکیورٹی کو، اور جو میڈیکل افسر کے ذریعے خالص خوراک کی فراہمی یقینی بنائی جائے. وہی بات کیونکہ ان کو زہر دیا جا سکتا ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی عمران خان کے جو اپنے ڈاکٹر ہیں ان کو ان سے ملنے کی، ان کا چیک اپ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، جو کہ دی جانی چاہیے. اچھا، یہ اب معاملہ جو ہے نا یہ ظاہر ہے سنگین ہے. عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں، اگر وہ یہ خدشے کا اظہار کر رہی ہیں تو ان کے خدشات کو دیکھا جانا چاہیے. یہ خدشات عمران خان صاحب بھی ان کا ذکر کرتے رہے، اظہار کرتے رہے. یہ الگ بات، جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ پہلے خان صاحب جو ہے خود اپنے دور میں اس طرح کی ڈیمانڈز کا مذاق اڑاتے رہے. یہاں تک کہ آصف زرداری جب بیمار تھے جیل میں تو ان کو ہسپتال، اور وہ بالکل مطلب برے حال میں تھے، ان کو ہسپتال منتقل نہیں کیا جا رہا تھا. ہسپتال منتقلی ان کی تب ممکن ہوئی جب نواز شریف صاحب کو ہسپتال منتقل کیا گیا، کیونکہ میاں صاحب کی رپورٹیں بڑی خطرناک آ گئی تھیں، پلیٹلیٹس گر رہے تھے، اس کا مذاق اڑایا گیا تھا. تو اب آپ دیکھیے گا کہ اگلے کچھ عرصے کے بعد عمران خان صاحب کو ہسپتال منتقل کرنے کی درخواست بھی آئے گی، کیونکہ یہ اب آہستہ آہستہ آغاز ہو رہا ہے. کیونکہ میں نے کہا کہ صبر جواب دے گیا ہے. وہ جو کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو اتنا ساری زندگی بھی جیل کاٹنے کو تیار ہوں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ عمران خان صاحب نے ابھی تک جو جیل کاٹی ہے اس کی بھی توقع نہیں تھی ہمیں.
آپس کی بات ہے نہیں تھی۔ مشرف کے دور میں تو 8 دن میں عمران خان صاحب توبہ کر کے باہر آ گئے تھے، لیکن ابھی اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ہمت سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک یہ ریزن ہو سکتی ہے۔ دوسری یہ کہ جس طرح پرویز الہی صاحب کو باہر کوئی نہیں آنے دے رہا، تو عمران خان صاحب کو کوئی باہر کیسے آنے دے گا؟ لہٰذا آپشن نہیں ہے باہر آنے کا۔ تو عدالتی جو فورم ہے، دروازہ ہے، تو وہ عمران خان صاحب کھٹکھٹا رہے ہیں، اور آگے چل کر وہ ہسپتال منتقل کرنے کی بھی درخواست دیں گے۔ اور پھر آہستہ آہستہ یہ معاملہ جب عمران خان صاحب کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے بغیر پاکستان چل رہا ہے، تو وہ کہیں گے اگر میرے بغیر پاکستان چل ہی رہا ہے تو پھر میں جیل میں کیوں ہوں، مجھے باہر بھیج دیں۔ تو پھر عمران خان صاحب کے باہر بھیجنے کا جو ماحول بھی بالکل اسی طرح بنے گا جس طرح یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، دوسرا معاملہ خان صاحب کی ضمانتیں، اسی کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ۔ 9 مقدمات، 9 مئی کے حوالے سے مقدمات تھے انسداد دہشت گردی کے۔ اسلام آباد میں عمران خان صاحب کے اوپر توڑ پھوڑ کے مقدمات تھے، دہشت گردی کے تھے وہ تھے، اور اس کے علاوہ توشہ خانہ کا مقدمہ تھا۔ تو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ اور ایڈیشنل اور سیشن جج کی عدالتوں میں مقدمات تھے، اور عمران خان صاحب عدم پیروی کی وجہ سے خان صاحب کی جو ضمانتیں تھیں اور وہ خارج کر کے ضمانتوں کی درخواستیں مسترد کر دی گئی تھی، تو اس کو عمران خان صاحب نے چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور چیف جسٹس صاحب نے عامر فاروق صاحب نے جسٹس عامر فاروق صاحب نے وہ درخواستیں جو مسترد ہو گئی تھیں ماتحت عدالتوں سے، وہ بحال کر کے دوبارہ ان کو بھیج دیے کہ جی ان کو سنیں۔ عدم پیروی مطلب ظاہر ہے عمران خان صاحب جیل میں، تو اگر حکام ان کو نہیں لے کر آئیں گے تو پھر وہ اگر جیل حکام یا وزارت داخلہ جو ہے صوبائی یا مرکزی، وہ اگر ان کو جیل سے عدالت میں ان کی ضمانت کی درخواست کے لیے پیش نہیں کرے گی، یا ان کے وکیل اگر جائیں گے اور وہ بتائیں گے نہیں کہ جی وہ عمران خان صاحب کدھر ہیں، تو پھر وہ ظاہر ہے وہ درخواستیں اس طرح مسترد ہونا کوئی میرٹ پر نہیں تھا۔ تو بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ درخواستیں بھیج دی واپس کہ جی ان کو سنیں۔ تو اب عمران خان صاحب کی درخواستیں سنی جائیں گی، اور کبھی امکان یہی ہے کہ مسترد کر دی جائیں گی دوبارہ۔ تو خان صاحب تو برے حالوں میں ہے ہی، ان کی ظاہر ہے انہوں نے باقیوں کی زندگی جیرن کی تھی، وہی چکر گھوم کر ان کے اوپر آ گیا، تو وہ ان کی اپنی زندگی جیرن ہے۔ لیکن خان صاحب نے جاتے جاتے پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے جو کانٹے بوئے تھے نا، وہ اب عوام اپنے جسموں پر وہ کانٹے سہ رہے ہیں۔ خبر بڑی بری خبر آئی ہے، 2 روز پہلے خبر آئی تھی کہ جناب، بلکہ کل ہی آئی تھی نا، کل ہی، کہ پیٹرول کی قیمتیں کم کر دی گئی ہیں، 8 روپے، اور ڈیزل کی 11 روپے۔ پھر وہ LPG کی قیمتیں کئی گنا بڑھا دی گئی۔ اب خبر ہے کہ جی بجلی کی قیمت جو ہے وہ 6 ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 3 روپے 28 پیسے بڑھا دی گئی، اور یہ 6 ماہی ایڈجسٹمنٹ ہے 2023-2024 جو مالی سال ہے اس کی 4تھی 6 ماہی کا، اور 159 ارب یعنی تقریباً 160 ارب تقریباً وہ عوام پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ اتنے پیسے عوام کی جیبوں سے نکالے جائیں گے۔ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، یہ جو ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ نے میرا خیال ہے اس کو قرار دیا ہوا تھا غیر آئینی، غیر قانونی۔ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ اس پر کوئی بڑا فیصلہ دے سکتی ہے۔ تو یہ معاملہ بہرحال یہ ہے کہ اب دوبارہ عوام کو تقریباً 3.5 روپے بجلی کے فی یونٹ پر جھٹکا لگنے جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور آرمی کے افسر جو ہیں ان کو ایک اور بڑے سویلین ادارے میں تعینات کر دیا گیا ہے، اور چیئرمین ناظرہ بنا لیا گیا ہے لیفٹیننٹ جنرل منیر افضل کو، اور منیر افسر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ صاحب جو ہیں وہ IG کمیونیکیشن اینڈ IT سے GHQ میں، ان سے پہلے تھے طارق ملک صاحب۔ اور یہاں پر فوجی افسر بٹھانے کا جو بظاہر مقصد نظر آ رہا ہے وہ بالکل سادہ ہے، جس کا اعلان ظاہر نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی چیف، موجودہ آرمی چیف، ان کو آرمی چیف بننے سے روکنے کے لیے جو سازشیں ہو رہی تھیں، ان سازشوں میں ناظرہ کے ادارے کو استعمال کیا گیا تھا، ان کی فیملی کا ڈیٹا اور ان کی فیملی کا یہ ریکارڈ کہ جی انہوں نے سفر کہاں کہاں کیا ہے، ایک خاص مسلک سے جوڑ کر، اور ہمارے ایک برادر اسلامی ملک کے ذریعے ان کی تقرر ان کا رکوانے کی ایک سازش تھی۔ اور پھر اس میں جو افسران ملوث تھے، جو ملازمین ملوث تھے، وہ بعد میں تحقیقات ہوئیں، وہ ایکسپوز ہوئے، ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہو گئیں۔ تو اب یہاں پر آرمی کے ایک لیفٹیننٹ جنرل کا تقرر بطور چیئرمین ناظرہ، اس میں باقی عوامل تو شامل ہوں گے ہی، لیکن ایک یہ بھی ہے کہ ناظرہ
اگر محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہوگا تو پھر ڈیٹا چاہے عام شہری ہو، چاہے آرمی چیف ہو، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے صدر ہو، ان کا جو ڈیٹا جو خفیہ رہنا چاہیے وہ محفوظ نہیں رہے گا. یہی مقصد ہو سکتا ہے نا. تو لہٰذا آرمی کے بڑے افسر کو بٹھا دیں تاکہ کوئی خوف ہی بڑا ہوتا ہے بھی لیفٹیننٹ جنرل بیٹھے تو نیچے خوف ہی بڑا ہوتا ہے تاکہ کوئی اس طرح دوبارہ کسی سازش کا حصہ نہ بن سکے کسی کے خلاف. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.